بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 773 چل رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں ہم کاہنوں کے پاس جانے، نجومیوں کے پاس جانے کے بارے میں کلام کرنے تک پہنچے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جا کر غیبی خبریں معلوم کرنے سے منع فرما دیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی کسی نجومی کے پاس اس یقین کے ساتھ جائے، یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس یقین کے ساتھ جائے کہ جو بتائے گا 100% درست ہوگا تو پوچھنے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ جو بتائے گا 100% شیورٹی کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چلو معلوم کر لیتا ہوں غیبی خبر کچھ، غیبی خبر سے مراد میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، کس لڑکی کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو یوں اس طرح کی چیزیں معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی جائے اور یقین نہ ہو کہ جو بتائے گا 100% صحیح ہوگا تو پھر بھی حرام ضرور ہے، منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے جاتا ہے کہ اگر وہ غلط بتائے گا اس کا مذاق اڑاؤں گا، اس کو شرمندہ کروں گا، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکا لگائے اور اس کا تکا صحیح لگ جائے، تو آپ تو گئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے اور اس نے ایسا جواب دے دیا کہ آپ ہی قابو میں آ گئے تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک ہمارے کابری نے واقعہ لکھا ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کے بارے میں معروف تھا کہ اس کو بہت زیادہ کشف ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے، تھا وہ غیر مسلم، تو اب لوگ اس کے پاس جاتے، وہ بتاتا تو لوگ حیران ہو جاتے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام چھوڑ کر اسی کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ اب ایک عالم دین کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کو مار دینا چاہیے، تو انہوں نے ایک چاقو لیا، اپنے آستین میں رکھا اور اس نوجوان کے گھر پر گئے، دروازہ بجایا۔ اس نوجوان نے اندر سے کہا، جب ان کا دروازہ انہوں نے بجایا، کہ اے مسلمانوں کے عالم صاحب، اپنی آستین سے چاقو نکال لیں اور اندر تشریف لے آئے۔ اب یہ بڑا حیران ہوئی عالم دین بھی، اب مطلب دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی ہوتا جو مارنے گیا تھا کہ یار یہ گمراہ ہے، لیکن ایسا بتا دے تو وہ خود ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، ہمارے ہاں جسے عوام تو ایسی بول دیتی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بہرحال وہ عالم دین اندر گئے، اس نے بٹھایا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم غیر مسلم ہو، آخر تمہیں یہ کشف و کرامات کیسے حاصل ہو گئی؟ حالانکہ وہ کشف و کرامات نہیں ہے، نہ ان عالم نے کشف و کرامات کے لفظ کہے، تو میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں استدراج، یاد رکھیں، استدراج۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے، نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، اس کو نظر بندی آپ کہہ لیں، نظر بندی۔ تو ہمارے بزرگ نے پوچھا کہ آخر کیسے تمہیں یہ چیز حاصل ہوئی؟ اس نوجوان نے یہ کہا کہ بس اس وجہ سے کہ میں کبھی بھی اپنے نفس کا کہنا نہیں مانتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے میں ہمیشہ اس کا الٹ کرتا ہوں، جو کہتا ہے الٹ کرتا ہوں، تو مخالفت نفس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے کہ جب بھی کوئی میں کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، میرے دل میں اس کا وہ خیال آتا ہے، میں بیان کرتا ہوں، وہ لگ جاتا ہے درست، یعنی تکا لگ جاتا ہے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ اچھا تم ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں اور میں تمہیں دیتا ہوں اسلام کی دعوت، اب بتاؤ تمہارا نفس مان رہا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نفس تو مخالفت کر رہا ہے۔ کہا کہ بس تمہارا اصول تو یہ ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کروں گا، تو اب بھی کرو۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب اس قسم کے سمجھدار، ذہین اور مضبوط ایمان والے اگر چلے جائے اور اس طریقے سے، تو پھر بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہماری عوام کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، یہ کسی غیر مسلم کے پاؤں میں بھی گرنا پڑے تو ان کو گر جاتے ہیں۔ ایسے سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو جادو کروانے کے لیے غیر مسلموں کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ غیر مسلم کہتے ہیں تم یہ گندے کام کرو، وہ گندے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، خراب حرکتیں کرتے ہیں، گندی چیزیں لا کے ان کو دیتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اپنا بھی ایمان برباد کرتے ہیں، اور جو ان کے آگے نسلیں اس چیز کو اختیار کرتی ہیں ان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جادو ٹونا کروانے کے لیے منتر پڑھوانا یہ سب کفر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کا زبان سے ادا کر لینا یا ادا کروانا یہ کفر ہوتا ہے، شرک یا کلمات ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی ان چکروں کے اندر نہ پڑا جائے۔ تو بہرحال اب یہ اگر کوئی بسوس مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ غیبی خبریں بتاتا ہے
نجومی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نجومی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک ہے علم جفر۔ علم جفر کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے منقول یہ عمل ہے، اور چونکہ اس کو ہمارے اکابرین نے تواتر سے اختیار کیا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ نام آپ کا لے کر پھر حروف ابجد کے ذریعے وہ نکالتے ہیں ہر نام کے حروف، اور اس سے پھر اندازہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرنے والے ہوں اور وہ اس بات کو واضح طور پہ صراحت کے ساتھ کہہ دیں کہ دیکھو جو میں بتا رہا ہوں ایک اندازہ اور گمان ہی ہے، میں 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، تو اس علم جفر کے ذریعے کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی علم جفر سے آپ کروا سکتے ہیں تو ہر ایک صحیح آدمی تک پہنچ جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کے عام سے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے نا، محبوب آپ کے قدموں میں اور فلاں کام ہو جائے گا، یہ کام وہ کام، یہ سب کے سب بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اتنی ہمارے عوام کے ذہن میں یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ٹی وی پر ایڈ چلا کر یا دیواروں پہ اشتہار لکھا کر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اگر واقعی وہ اتنا کامل ہے تو بتائیے اس کو دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے؟ اپنے لیے کیوں نہیں وہ کر لیتا ہے سارا کچھ؟ کیوں نہیں سب چیزیں معلوم کر کے خود وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاتا؟ کیوں وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ جو پوری دنیا کے سپر پاورز ہیں ان کے جتنے بھی صدر ہیں، ہیڈز ہیں، ان کے اوپر ان کو قابو میں کرے؟ کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، تو بھائی جتنے سپر پاور ہیں ان کے صدر آپ کے قدموں میں، یہ بولتے ان سب کو لے آئے تاکہ پاکستان کا نام ہو جائے، عزت ہو جائے۔ نہیں، وہ نہیں کریں گے، ہاں آپ کے محبوب کو قدموں میں گرا دیں گے۔ تو یہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ اور جھوٹے قسم کے فراڈ والے دعوے، اور ہماری بیوقوف قسم کے عوام اپنے لاکھوں روپے ان کو دے کر عزتیں بھی ختم کرواتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات معاذ اللہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں، اللہ پہ کامل توکل و بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہاں ایسے عاملین جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باشرہ ہیں، متقی ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے، ان کے علوم کے ذریعے آپ کا علاج کر سکتے ہوں، ان کے پاس آپ جائیے، یہ ٹھیک ہے، ورنہ احتیاط کریں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، ان شیاطین نے قرآن سنا، ایک دم دل کی دنیا بدل گئی، ایمان لے آئے۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا، یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کو تبلیغ کی، نمازی نہیں بنا، میں نے فلاں کو تبلیغ کی، عورت نے برقع نہیں پہنا، جیسے خواتین ہوتی ہیں تبلیغ کرتی ہیں، پردے کا کہتی ہیں، عورتیں کہنا نہیں مانتی، تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور تبلیغ دین ترک کر دیتے ہیں، یا جس جوش کے ساتھ پہلے کر رہے تھے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، رسمی الفاظ آ جاتے ہیں اور بے دلی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم پر مایوسی غالب آ جاتی ہے کہ پہلے 4 نے رد کر دیا ہے تو 5واں بھی رد ہی کرے گا، ہمیں تو بھی تبلیغ نہیں آتی، ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح کلمات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ مشقت محسوس کرتے ہیں ایک 5ویں یا 6ٹھے شخص کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مایوس ہو کر تبلیغ چھوڑ دی جاتی ہے۔ ایسے بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ یہ سوچئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام تر کمالات سے نواز دیتا کہ بہترین جملے ہوتے، نپے تلے الفاظ ہوتے، لہجے کے اندر ملائمت بھی ہوتی، زبان میں بڑی شیرینی، روانی، تاثیر ہوتی کہ سامنے والا سنتا اور فوراً مان جاتا، بتائیے پھر آپ کے لیے کمال کا پہلو کیا نکلتا، آزمائش کا پہلو رہتا کیا؟ یہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھیں نا، سرکار نے قرات فرمائی، اور یقیناً سرکار کا اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں نماز میں قرات کر رہا ہوں کافر شیاطین کو مسلمان کرنے کے لیے، نہیں، سرکار تو قرات فرما رہے ہیں، انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے۔ کوئی ایسا نہیں ہوا سرکار نے بٹھایا، ان کو بہت سمجھایا، پیار سے، محبت سے، ایک ترتیب سے، اور دل کی دنیا بدل دی ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، قرآن پاک کے کلمات میرے آقا کی زبان حق ترجمان سے نکلے اور ایسا اثر کیا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ بس یہ ہوتا ہے میرے جتنے ویسے تبلیغ کرنے والے، تبلیغ کے شعبے سے وابستہ بھائی اور بہن جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں
تو اگر ہر چیز آسانی سے آپ کو دے دی جاتی تو پھر آپ کا کمال کیا ہوتا ہی یہ ہے، آزمائش یہ ہے آپ بولیں اور سامنے والا آپ سے لڑے جھگڑے یا نہ مانے، اور آپ اپنی اس کیفیات پر غالب آ کے، اس مایوسی پہ غالب آ کے، مایوسی کو دور ہٹا کر تازہ دم ہو کر ہر دفعہ ایک نئی جرأت، نئی ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یقین رکھیں کہ اگر آپ نے 50 مرتبہ بظاہر شکست کھائی ہے کہ 50 آدمیوں نے آپ کی بات کو رد کر دیا، تو 51واں بھی آپ پر غالب آئے گا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں اور کوئی سن لے اور اس کی آخرت بن جائے۔ میں خود اپنے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں مختصر طور پر کہ ہم جب کالج لائف میں تھے تو ہم تو ایک عام سے نوجوان تھے، ایسے جوش چڑھا کے چلو جی مسجد میں چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا کہ جو تبلیغ دین کی غرض سے آیا ہوا تھا، وہ کسی کو سمجھا رہا تھا۔ تو میں اس ٹائم بہت ینگ تھا اور مجھے شرم بہت آتی تھی کسی کے اجنبی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، تو مجھے اتنی بھی میں جرأت نہیں کر سکا کہ سامنے آ کر بیٹھ جاؤں۔ تو میں پیچھے چپکے سے پلر کے سنتا رہا، وہ دعوت جو دے رہے تھے یہاں جانا ادھر اجتماع میں فلاں جگہ، وہ میں نے سن لیا اور میں ایسی کیسے چپکے سے پیچھے ہٹ گیا اور میں چلا گیا، اور آج آپ کے سامنے ہوں کہ میرے ظاہر بدل گیا، پھر اللہ تعالی نے باطنی لحاظ سے نعمتوں سے نوازا، پھر میں علم دین کی طرف آیا، پھر باقاعدہ مفتی بنا، اور آج آپ کے سامنے 11واں سال تو مجھے کیو ٹی وی پہ کام کرتے ہوئے ہے، پروگرام کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سال الحمدللہ تبلیغ دین کی ہے۔ تو یہ تو میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے، تو میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ خود میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے جو مجھے سمجھا بھی نہیں رہا، مجھے بول بھی نہیں رہا، مجھے قائل بھی نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ تو ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہمیں یہی یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھا کسی کو رہے، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنوں کی آخرت بہتر بن جائے، تو مایوس کیوں ہوں؟ تو اس لیے آپ بھی مایوس نہ ہوں اور بالکل ہمت اور حوصلے کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیے۔ تو اب اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی اچھے اسباب مہیا کر دیتا ہے، غیب سے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور انسان بہت سارے اچھے امور پر دسترس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 774 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعات میں قرآن پڑھا جن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور ان رکعات میں سکوت کیا یعنی خاموش رہے جن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی سورہ مریم کی آیت نمبر 64، وہ آیت تھی کہ وما کان ربک نسیا، یعنی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نے ایک اور آیت پڑھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں پچھلی جو حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نماز میں جہر کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے نبی کو جہر کرتے سنا، اس نماز میں آہستہ قرات کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے نبی کو آہستہ قرات کرتے ہوئے سنا۔ یہاں ابن عباس نے اور پیچھے لے کر گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جہر فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے جہر کا حکم دیا، اور اس نماز میں سکوت فرمایا، سکوت سے مراد آہستہ قرات فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرات کا حکم دیا، آہستہ قرات کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ بلند آواز سے کن کن نمازوں میں قرات کرنی ہے، آہستہ آواز میں کن کن نمازوں میں قرات کرنی ہے۔ لہٰذا اب اس اعتراض کا دروازہ بھی بند ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے، مثلا اگر جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بعض اوقات یہ تعبیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ ظہر عصر میں کفار باہر ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں قرات فرمائی، باقی میں وہ مشغول ہوتے تھے تو سرکار نے بلند آواز سے فرمائی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم نہ ہوتا، سرکار ویسے ہی حکمتاً کوئی چیز اختیار فرماتے، تو اب اس کے اوپر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب تو سب طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، یعنی خصوصی طور پہ وہ ممالک کے جہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ تمام نمازوں میں جہر ہو جائے،
ظہر اثر میں بھی جہر کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو ہمیں کفار سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا کفار کا ڈر اور کیا خوف؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نمازوں میں جہر کا حکم دیا ہم جہر کریں گے، جس میں سر کا حکم دیا سر کریں گے، لہٰذا قیامت تک پھر یہ حکم باقی رہے گا اور کسی قسم کا اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے یہ جو آیت پڑھی اس کا مقصد کیا تھا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وما کان ربک نسیا، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہوا کہ 3 نمازوں میں جہر کا حکم دیا ہو معاذ اللہ اور 2 میں بھول گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کسی جگہ کوئی عبادت لازم کر دیتا ہے، کسی جگہ کوئی عبادت لازم کر دیتا ہے۔ یہ 2 نمازوں میں جہری قرات کا حکم نہ دینا بھی ہزارہ حکمتوں کے تحت تھا، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک و صاف ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور آیت پڑھ دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہمارے آقا نے جو ہمیں کر کے دکھایا ویسا ہی ہم کر لیں گے اور معاملہ صحیح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عبادات ہو جائیں گی۔ لیکن میں پچھلے پروگرام میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ عبادات سے متعلق ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہم وہی چیز اختیار کر لیں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں عبادات کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، جو آپ کی عادات مبارکہ وغیرہ ہیں، دیگر دنیاوی معاملات ہیں، ان میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے، جیسے ہم نے دیکھیں لباس وغیرہ کے انداز اپنے بدل لیے ہیں، جوتوں وغیرہ کے انداز، کوئی چشمے پہن رہا ہے، کوئی ٹوپیوں کے انداز دیکھ لیں، مکان بنانے کے انداز دیکھ لیں، یہ سب بدل چکے ہیں کیونکہ ان کا عبادات سے تعلق نہیں ہے، اور اس میں انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اسراف نہ ہو، پھر ہم اور حلال روزی سے کیا جائے تو گنجائش نکلتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی آیت پڑھے، کوئی مکان بنا رہا ہو خوبصورت سا، تو آپ نے کہا جی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے، آپ نے تو بلڈنگ نہیں بنائی تو آپ کیوں بنا رہے؟ تو یہ نہیں ہے، وہ ان امور کے اندر ہے کہ جن میں انسان کو پابندی اختیار کرنی ہوتی ہے، یا پھر وہ امور، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار کے اعمال و افعال کو اختیار کرنا ہمارے لیے افضل اور مستحب ہے، خصوصاً جب کہ ان کا تعلق عبادت سے نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے ہو، کیونکہ سرکار کے 2 طرح کے اعمال تھے، بعض اعمال اور افعال ایسے تھے جو آپ نے بطور عبادت اختیار کیے ہیں، اس میں کوئی ہم تبدیلی نہیں کریں گے نہ اس سے ہٹیں گے، اور بعض اعمال و افعال ایسے تھے جو آپ نے بطور عادت اپنائے ہیں، اس میں اختیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ ان کو اپنایا جائے، لیکن تھوڑا بہت آدمی ہٹ جاتا ہے تو ہر جگہ کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔